حضور تشریف لا چکے ہیں، آپ تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ میں تشریف رکھیں۔ ہم اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ استاد محترم شیر راجستھان حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ مفتی اعظم راجستھان کی زیارت سے ہم مشرف ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت کا خصوصی خطاب بھی ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے عرس پاک اور جشن ختم بخاری شریف دستار فضیلت اس حسین موقع پر میں حضرت پیر طریقت علامہ شاہ سید انوار احمد صاحب بخاری مقدس ذلہ العالی اور آپ کے جملہ رفقاء کرام و اساتذہ کرام کو اور آپ سبھی کو دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد کی شکل میں پیش کر دیا ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو صحیح معنوں میں ہمارا مال وہی ہے جو آخرت میں ہمارے لیے کام آئے۔ تو عقل مند ہیں وہ حضرات جو اپنی حیات میں ان مدارس کے اندر اپنی محنت کی گاڑی کمائی کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے علماء کرام جو ابھی آپ کے سامنے دستار فضیلت سے استاد محترم کے مقدس ہاتھوں سے فضیلت کی سند و دستار لیں گے، یہ وہی مال ہے جو آپ نے پیر صاحب قبلہ کے ہاتھوں پر رمضان المبارک میں اور دیگر عشر وغیرہ کے مواقع پر آپ نے پیش کیا تھا۔ تو الحمدللہ پیر صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی نے آپ کے مال کا کتنا شاندار ریٹرن آپ کو پیش کیا کہ آپ نے 1000، 2000، 5000، 10,000 روپے کی شکل میں آپ نے اپنی زکوٰۃ نکالی، اور زکوٰۃ نکالنا تو یہ ہر مومن کے لیے فرض ہے، اس کو نکالنا یہ ہر حال میں نکالنا ہے، لیکن اس زکوٰۃ کا ریٹرن پیر صاحب قبلہ آپ کو کتنا شاندار انداز میں علماء کرام، حفاظ کرام، قاری قرآن کی شکل میں پیش سبحان اللہ، سبحان، جو ماشاءاللہ آپ ہی کے گاؤں میں، آپ ہی کے گاؤں کے مدرسے اور مسجدوں کو یہ علماء کرام آباد کریں گے۔ تو آپ خود غور کریں کہ آپ کا یہ صدقہ و خیرات نکالنا یہ آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے حق میں کتنا مفید ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اب یہ علماء کرام ماشاءاللہ یہ خود نماز پڑھیں گے، قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، آپ لوگوں کے درمیان میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، بھلے یہ آپ کی نیت کریں یا نہ کریں، قدرتی طور پر آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی کا نام ہے صدقہ جاریہ، کہ اپنی حیات میں ایسا کام کر جاؤ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کی روح کو برابر پہنچتا رہے۔ تو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ پیر صاحب قبلہ سے آپ گزارش کریں
کہ حضرت ایک بچہ کا سالانہ خرچ کتنا ہوتا ہے وہ ہمیں بتائیں، اور ایک ایک بچے کا آپ خرچ اپنے ذمے لے لیں آپ۔ بہت اچھے، تو گویا کہ یہ ایک عالم، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن آپ کے پورے خاندان کے لیے ایصال ثواب کا کام کر جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت آج کے اس دور کے اندر 10,000 روپے، 20,000 روپے، 30,000 روپے پیش کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ تو دیالو قوم، سندھی قوم تو بہت دیالو ہے ماشاءاللہ، واہ، کھیت کے کھیت آپ لوگ تو پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی سرمایہ دار تشریف فرما ہیں وہ آج سے یہ ذہن بنا کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی میں پیر صاحب قبلہ کو پورے سال جو بچے پر خرچ ہوتا ہے وہ میں پیش کروں۔ بہت بہت بہت، اور میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میں بھی ایک چھوٹا موٹا مدرسہ کا خادم ہوں، تو اس وقت میں ایک بچے پر کم از کم منتھلی 3500 روپے خرچ آتا ہے، کم سے کم 3500 روپے۔ تو اس طرح 10 مہینے کے اگر آپ چاہیں تو 35,000 روپے آپ، چاہے آپ چاہیں تو زکوٰۃ کی شکل میں دے دیں، چاہے آپ چاہیں تو عشر کی شکل میں دے دیں، چاہے آپ چاہیں تو صدقہ و خیرات کی شکل میں پیش کر دیں، یہ عزم مصمم کر لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کھیتیوں کو کس قدر آباد فرمائے گا، آپ کے گھروں کو کس قدر آباد فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں کس قدر ترقیاں ہوگی۔ اور یہی مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اصل یہی ہمارا مال ہے۔ آج ہماری سانس کی مالا ٹوٹ گئی تو آپ بھلے کروڑ پتی ہیں، آپ صرف قبر میں ایک کفن لے کر کے جائیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لے کر کے جائیں۔ آپ کے پاس میں کتنی گاڑیاں تھی، کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں تھی، کتنی بیگھہ آپ کے پاس میں زمینیں تھی، لیکن سانس کی مالا ٹوٹتے ہی آپ اپنی قبر میں صرف اور صرف ایک کفن لے کر کے جائیں۔ تو اس لیے اپنی قبر کی روشنی کا سامان کریں، اور اس ادارے سے اور قرب و جوار میں جتنے بھی جماعت اہل سنت کے ادارے ہیں ان سب کو آپ لوگ مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور پیر صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی نے جو تعمیری منصوبہ بنایا ہے اس کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسا دن نہ آئے سال میں کہ پیر صاحب کو غور و فکر کرنا پڑے کہ میری قوم میرا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ ابھی مجھے گاڑیاں دیکھ کر کے بے انتہا خوشی ہوئی، بے انتہا خوشی ہوئی۔ برادر گرامی، حضرت مولانا حفیظ اللہ بخش صاحب کو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے مینا کا منظر نظر آ رہا ہے، اس قدر گاڑیاں، مطلب اس سنگلاخ زمین کے اندر۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پیر صاحب کے اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی دریا دلی کا اور پیر صاحب سے دلی محبت کا، شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے الفت و محبت کا ایک ایسا ثبوت دیا ہے جو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے بیانات میں بھی اس منظر کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے، اور اس آستانے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی یہ ہدایت کرتے رہیں کہ سید صاحب قبلہ کا دامن آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یک درگیر محکم گیر، ہمارے استاد محترم نے ہم کو یہی پڑھایا کہ یک درگیر محکم گیر، ایک در کو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو، تو انشاءاللہ تعالی پیر صاحب قبلہ کی دعائیں بھی لگے گی، اور صاحب مزار حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ برابر مستفید ہوتے رہیں گے۔ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس میں ایک بکری ذبح کر، جب بکری کا گوشت تیار ہو گیا تو آپ نے پورے بکری کا گوشت تقسیم کروا دیا، وہاں دے کے آؤ، وہاں دے کے آؤ، وہاں دے کے آؤ۔ جب پورا گوشت تقسیم ہو گیا، ایک بوٹی بھی گھر میں نہیں رہی، تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کیا ایسا کچھ بچا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ نے تو سب بٹھا دیا، اب کیا بچا ہے؟ تو فرمایا یہی ہماری بچت ہے، جو بچوا دی ہے یہی ہماری بچت ہے۔ کاش کے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ان الفاظ کے مفہوم کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ یہی ہماری بچت ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان علماء کرام جو ابھی فارغ ہوں گے، مولا تبارک و تعالیٰ انہیں اخلاص کے ساتھ میں آخر دم تک جماعت اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور اپنے مادر علمی دارالعلوم انوار مصطفیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہیں، اور اس کے مخلص بن کر کے اس ادارے کو اور زیادہ پروان چڑھانے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ 9 مارچ جمعرات کو استاد محترم شیر راجستھان حضرت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ مفتی اعظم راجستھان کی صدارت میں دارالعلوم فیضان اشرف باسنی کا سالانہ جلسہ منعقد ہونے والا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات سے میں حضرت کی سفارش سے، حضرت کی معرفت سے آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے تو آپ بھی تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دینی اداروں سے دلی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من